बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पुलिस और लीवीज एहलकारों समेत 31 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। एसपी मूसा खेल अयूब अचकजई के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। मुसल्लह अफराद ने शहरा पर नाका लगाया, शनाख्त करके कत्ल किया गया। मुसल्लह अफराद ने फरार होने से पहले 10 गाड़ियों को भी आग लगाई। वाकया डेरा गाजी खान रोड कंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। कल्लात में दहशतगर्दों से झड़प में 4 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक। पुलिस का सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श भी जाँ बहक। होटल पर फायरिंग से 2 शहरी लुक्मे अजल बने। कबायली रहनुमा मलिक मोहम्मद हसनी भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। लेवीज कंट्रोल रूम के मुताबिक झड़प महलबी में हुई। असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 लेवीज एहलकार जख्मी हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। 12 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम कर दिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाकर सफाकी का मुजाहरा किया गया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुलान के करीब पहाड़ से 6 लाशें मिली हैं। बुलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। एक शख्स जाँ बहक। कोयटा से अंदरूने मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। खटकोचा में NHA टोल प्लाजा को आग लगा दी। खटकोचा लेवीज थाने पर हमला करने वाले मुसल्लह अफराद फरार हो गए। थाने में मौजूद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला दिया गया। लेवीज ज़राए का कहना है लेवीज थाने के करीब से एक शख्स की लाश मिली। शहदाए करबला के चेहलुम पर कराची समेत सिंध के अहम शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। सिंध हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन सर्विस रात को ही बंद कर दी गई। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक कराची और लाड़काना में रात 11, मीरपुर खास में रात 9, हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर में रात 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। शहनशाह नकवी साहब है अहले सुन्नत वल जमात की, दोनों साहिबान को गवर्नर हाउस मदऊ किया है। इस पर हम बैठकर आपस में मुशावरत करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे अनासिर हैं इस शहर के अमन को मजहबी रंग देकर खराब करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उलमा कराम को मुशावरत के लिए गवर्नर हाउस मदऊ कर लिया। कहा शरपसंद अनासिर शहर के अमन को मजहबी रंग देकर खराब करना चाहते हैं। कराची का अमन खराब करने की साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। शहर के अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की शहादतें रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसी कोई चीज़ जिससे मुल्क में बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उसे नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पुरअमन रहें। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी आबरू है, हमारा मान है, हमारी शान है। हम इसमें बदअमनी और फिरकावारियत और दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी नहीं चाहते। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने कराची के इलाके गोलीमार में फायरिंग की मजम्मत कर दी। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। मजहबी क़यादत ने कराची के शहरियों से कहा है शरपसंद अनासिर का एजेंडा नाकाम बना दिया जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कह रहे थे पीटीआई में शामिल हो जाओ, अपनी पार्टी बंद करो, नहीं मानी बात तो ये केस बन गया। आज अदालत कह रही है कि नहीं ये केस ही नहीं है, तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा।
پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا، لیکن میرے یہ 5 سال کون واپس کرے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھڑک اٹھے، کہا نظام چلانے والوں نے سے کہتا ہوں ملک نہیں چل رہا، ہمارے حکمرانوں کو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن نہیں، یاد رکھیں آپ کا خاتمہ قریب ہے، حکومت وقت ہمیں آسانی سے نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ایسا نہ ہو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری، شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ وزارت خزانہ ستمبر میں $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پرامید ہے۔ حکومت چین، سعودی عرب اور UAE سے $12 ارب قرض رول اوور کرانے کے لیے متحرک ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ استخاصہ کے اہم ترین آخری گواہ تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب عمر ندیم کی شہادت پر جرح مکمل کی جائے۔ ملک میں انٹرنیٹ سست کیوں ہے؟ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی، عدالت نے 3 ستمبر کو آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، فائر وال سے متعلق وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں، وزیر ایک دن ایک دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے، قوم کنفیوز ہے، سیکیورٹی اور قومی مفاد کا معاملہ ہے تو اس سے متعلق رپورٹ دے دیں، عدالت جاننا چاہتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ وکیل پی ٹی اے نے کہا پہلے ہمیں پتہ چلا 2 کیبلز کٹی ہوئی تھی، کل میسج آیا تیسری بھی کٹ گئی۔ ایک الزام پر کئی مقدمے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ آج فیصلہ سنائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ارشد شریف سمیت میڈیا پرسنز کے زیر التوا درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس اعزاء منعقد کی جائیں گی اور ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں تعطیل۔ کراچی میں چہلم کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عملدار روڈ سے برآمد ہو گیا۔ مانسون کا طاقتور سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان، پنجاب اور سندھ میں آج سے 29 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے ڈی آئی خان میں متعدد بستیاں زیرآب آ گئیں، فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے رود کوہی سے آنے والے سیلابی ریلوں نے رجحان میں تباہی مچا دی، سینکڑوں مکانوں میں پانی داخل ہو گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کوٹ میں ٹن مرغائی ٹاور کے قریب سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ بہاول نگر میں بچی کی پیدائش پر شوہر اور سسرالیوں کے تشدد سے خاتون جاں بحق، پولیس نے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ واقعہ خادم آباد کالونی میں پیش آیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ اسرائیلی فورسز کی وسطی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید، 212 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خالی کرنے کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس نے ثالثوں کی کئی تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے معاہدہ فوری کرانے کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں آزاد فلسطین کے نعرے، ہزاروں افراد کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی فلسطینی حامی سراپا احتجاج، مظاہرین کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ کی تلاش کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ انٹیلیجنس فورس قائم کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی سے یحییٰ کی تلاش جاری ہے، زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال،
غزہ جنگ کے آغاز میں یحییٰ الیکٹرانک پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے بعد تل ابیب کے بین گورائن ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی۔ حیفا کا ساحل بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جو کچھ ہوا وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ حزب اللہ اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں مانسون بارشوں کی لپیٹ میں دریا میں طغیانی آ گئی۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کے سبب 3 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ تھائی لینڈ کی تفریحی ریزورٹ جزیرے میں مٹی کا تودہ گرنے سے 13 اموات، 20 افراد زخمی۔ لینڈ سلائڈنگ مسلسل ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ہوئی۔ مرنے والوں میں 2 روسی سیاح، 2 تھائی شہری اور 9 مزدوروں کا تعلق میانمار سے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کا آخری روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں داتا گنج بخش عرس کے موقع پر تعطیل۔ ناقص حکمت عملی، خراب شاٹ، سلیکشن اور ڈراپ کیچز۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے 1-2 نہیں کئی غلطیاں کی۔ شکست کی سب سے بڑی وجہ ٹیم میں فرنٹ لائن اسپنر نہ ہونا بنی۔ ابرار کو ڈراپ کر کے 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنا بیک فائر کر گیا۔ کپتان شاد مسعود نے شکست کا ملبہ پچ پر ڈالتے ہوئے کہا جس طرح کی مدد چاہتے تھے وہ نہیں مل سکی۔ شکست کے بعد قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 12 پوائنٹ سے بھی محروم، رینکنگ میں 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ جیت کے بعد بنگلہ دیش کو 12 پوائنٹس ملے اور 6 نمبر پر پہنچ گئی۔ پی سی بی میں وقار یونس کی جگہ نئے ایڈوائزری کرکٹ کی تقرری کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے وقار یونس چند روز سے دفتر نہیں آ رہے۔ کچھ افسروں نے ان کے ساتھ تعاون سے گریز کیا جس پر وہ سخت نالاں ہیں۔ سابق کپتان کو آئندہ ماہ شروع ہونے والے چیمپئنز کپ میں کسی ٹیم کا مینٹور بنایا جا سکتا ہے۔